شریف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اس طرح سے آج سب سے ٹھیک اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں چند مبارک الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حضرت تعالیٰ ہمارے بہار میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خلفائے راشدین میں سے آپ تیسرے نمبر پر ہیں اور آپ داماد رسول ہیں۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صاحبزادیاں آپ کو اپنے ذکر میں، تو اسی نسبت سے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ پیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نور کا ٹائٹل دیا، تو آپ کی اولاد بھی نور ہے۔ اللہ حضرت نے کہا کہ بچہ بچہ ہے، آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ ہے، یعنی آپ کی جب دو صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ سے نکاح میں آئیں تو ان دو صاحبزادیوں کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین اللہ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت ملی ہے کہ آپ ذوالنورین لقب سے ممتاز ہوئے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی ان دو آنکھوں سے جیتے جاگتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر اسی حال میں زندگی گزاری ہو، بغیر مرتد ہوئے اسی حالت میں اسے وفات ہوئی، یعنی وہ مسلمان ہو کے جب فوت ہوا وہ صحابی ہے۔ صحابیت کا مقام جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے۔ آج دنیا کا دولت مند، سب سے بڑا دولت مند، دنیا میں بھی سب سے بڑا ہو اور روحانی طور پر بھی سب سے بڑا ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو کر بھی ادنا سے ادنا چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ صحابی نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کی زیارت نصیب کی۔ آج کے دور میں دنیا کا غوث قطب ابدال ان آنکھوں سے حضور کی زیارت سے ہوا۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام علیہم رضوان ہر غوث سے، ہر قطب سے آج کے دور میں اور ہر دولت مند سے بڑا ہے، ان کی شان ہے۔ آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ نکاح میں آئی اور دوسری جب یہ فوت ہوئی اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، ایک دوست ہوگا، اور جنت میں میرا رفیق وہ عثمان غنی ہے۔ وہ کون ہوگا؟ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا، لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ آیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور حضور نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو عثمان سے بغض رکھتا تھا، جو عثمان سے حسد رکھتا تھا، عثمان سے کینہ رکھتا تھا، عثمان سے دشمنی اور عداوت رکھتا تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو لوگوں ذرا سوچئے، جو بندہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں، اور جو شخص خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ دشمنی رکھے، عداوت رکھے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے ساتھ عداوت رکھے، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ بغض رکھے، تو حضور کیسے ان سے راضی ہوتے، کیسے ہوتے؟ اور پھر جو بندہ امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہ کے ساتھ بغض رکھے، عداوت رکھے، حضور کیا ان سے خوش ہوں گے؟ یقیناً حضور ان سے بھی ناراض ہو گئے، جس طرح اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ حالانکہ یاد رکھیں صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا،
یہ چاروں خلفائے راشدین، چاروں حضور کے صحابہ، یہ لوگوں کو ہدایت دینے والی ہستیاں ہیں، یہ لوگوں کو سیدھا راہ دکھانے والی ہستیاں ہیں۔ جو ہے نا، ہم ہر نماز پہ صبح شام دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا، مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ آگے خود کہتے ہیں مولا سیدھی راہ ان لوگوں کی، صراط الذین انعمت، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا۔ اب صحابہ اکرام سے بڑھ کر انعام یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً صحابہ اکرام بھی اللہ رب العزت کی انعام یافتہ انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام ہی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ کا کرم ہوا، جن پر اللہ کی رحمت ہوئی، جن پر اللہ کا احسان ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ہی ہستیاں ہیں۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو سراہا، ان کے ایمان کی گارنٹی دی، ان کے ایمان کو نمونہ اور ماڈل قرار دیا۔ لوگوں کو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ لوگوں ایمان لے آؤ ان ہستیوں کی طرح، صحابہ اکرام کی طرح، جس طرح صحابہ اکرام ایمان لے آئے، تم بھی ان کے ایمان کی طرح ایمان لے آؤ۔ یعنی اللہ کو ان کا ایمان پسند آیا، تب جا کے اللہ رب العزت نے حضور سے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے ایمان کی طرح دعوت دیں، جس طرح یہ ایمان لے آئے تم لوگوں کو اس طرح ان کے ایمان کی طرح دعوت دیں کہ لوگوں جس طرح یہ صحابہ ایمان لے آئے اسی طرح تم بھی مجھ پر اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ایمان کو اللہ نے بھی قرآن پاک کے اندر سراہا، اللہ کو بھی ان کا ایمان پسند آیا، ان کا ایمان اچھا لگا، خوبصورت لگا۔ حضرت محترم، کوئی بندہ اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے اللہ ناراض ہو، مجھ پر اللہ کی لعنت پڑے، فرشتوں کی لعنت پڑے، تمام لوگوں کی لعنت پڑے۔ جب یہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا تو اسے چاہیے پھر صحابہ اکرام کا ادب اور احترام ہو۔ جو بندہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ادب سے محروم ہے تو اس پر پھر اللہ اور اس کے رسول کی بھی لعنت پڑتی ہے، ملائکہ کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی، جو بندہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بس اس پر اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے، لعنت پڑتی ہے، تمام لوگوں کی اور اللہ کی اور ملائکہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت نہیں پڑے بلکہ اللہ کی رحمت پر سے مجھ پر، تو اسے چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام کا اپنے آپ کو محبوب بنائے، صحابہ اکرام کا ادب اور احترام کرے، صحابہ اکرام کا جب نام آئے تو خدا پیشانی سے اپنے سب کو چکا ادب اور احترام کرے۔ تو آج میں تذکرہ کر رہا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی کا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نمایاں مقام عطا کیے، نمایاں پہلو عطا کی، آپ کو دیگر صحابہ اکرام سے جدا الگ الگ عظمت اور فضیلت عطا کی۔ ایک آپ اتنا بڑے حیادار تھے جسے پاک میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر لیٹے ہوئے تھے، چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی، بس معمولی سی تھوڑی آپ کی جو ہے نا پنڈلیاں بہہ تھیں وہ، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق کا دروازہ کر سکا ہے، اجازت طلب کی تو اسے اجازت مرحمت فرمائی اور حضور ویسے کہ ویسے لیٹے رہے۔ حضور ان سے باتیں کرتے رہے، کچھ دیر بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، حضور ویسے کہ ویسے لیٹے رہے، ان سے باتیں کی، باتیں کرتے کرتے اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دروازے پر، انہوں نے جب اجازت مانگی تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، چارپائی پر اپنا کپڑا مبارک جوڑا، سیدھا کیا، اہتمام کیا،
جب آئے ان سے باتیں کی، جب تینوں واپس چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر ہے آپ ویسے کے ویسے لیٹے رہے، عمر فاروق آئے آپ ویسے کے ویسے لیٹے رہے، مگر جب سیدنا عثمان غنی آئے آپ اٹھ بیٹھے اور اپنے کپڑوں کی فکر کی اور اہتمام کیا، یہ کیا معنی ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، ایسا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس بندے سے اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑے حیادار تھے آپ، یہ بھی مقام آپ ہی کو حاصل کریں۔ اور ایک اور نمایاں پہلو ہے آپ کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا، آپ کو جو عظمت اور فضیلت اللہ رب العزت ہوئی وہ یہ کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہاں مدینے کے اندر پینے کے لیے میٹھے پانی میسر نہیں تھا، صرف ایک کنواں تھا جسے بئر روما کا نام دیا جاتا تھا، وہ یہودی کی ملکیت تھا، وہ مسلمانوں کو پانی مہنگے دام میں بیچتا تھا۔ ایک دفعہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلوایا اور کہا کہ جو بندہ ایک یہودی سے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد مصطفیٰ سے جنت کی طرف۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یہ بھی آپ ہی کو شرف حاصل ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی وہاں نمازوں کی تعداد کم پڑ گئی، نمازوں کی تعداد تھوڑی تعداد زیادہ ہو گئی اور جگہ کم تھی، تھوڑی تھی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ مسجد کے ساتھ والا گھر ہے، یہ بندہ یہ گھر خرید کر مسجد نبوی میں جو شامل کرے گا اللہ رب العزت جنت عطا کر دے گا۔ تو وہ بھی سیدنا عثمان غنی ہی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر خرید کر وہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی، مسجد کھلی ہوتی ہے۔ یہ شرف، یہ مقام، یہ عظمت بھی آپ کو۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب کفار کے ساتھ جنگ تھی، غزوہ تھا، وہاں مسلمانوں کو مال ضرورت پڑا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، بلایا، ان سے مال مانگا غزوے کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے 100 اونٹ سامان کا لدا ہوا پیش کیا، حضور نے پھر ترغیب دی، پھر آپ نے 200 اونٹ سامان کا لدا ہوا پیش کیا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے، ایک اور روایت میں آتا ہے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے حضرت سیدنا عثمان غنی نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہی وہ جنگ ہے، یہی وہ غزوہ ہے جس جنگ میں ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اپنی آدھی جائیداد وقف کی، انہوں نے اپنی پوری جائیداد وقف کی، اور پھر سیدنا عثمان غنی نے چند نقد اشرفیاں، دینار، درہم وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ان درہم اور دینار کو ہاتھوں میں لہلاتے اور اتنے خوش تھے اور پکار رہے تھے عثمان میں بھی خوش ہوں تجھ سے، اللہ بھی خوش ہے، آج کے بعد تو جو عمل بھی کرے تو جنتی ہے، جنتی ہے۔ یہ مقام بھی، یہ عظمت بھی، یہ فضیلت بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ پھر آپ قرآن پاک کی اتنی تلاوت فرماتے اور اتنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ نماز بھی نور ہے، الصلاۃ نور، قرآن بھی نور ہے، قرآن نور، ان دو نوروں کی وجہ سے بھی آپ کو نور کہا جاتا ہے۔ اور 2 صاحبزادیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں، یعنی ان 2 صاحبزادیوں کی وجہ سے بھی آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہ مقام اور یہ عظمت بھی صرف اور صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ اسی طرح آپ کے سلسلہ نسب اگر پڑھیں تو وہ سلسلہ نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے، حضور کے آباء و اجداد کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ ابو طالب کی بہن، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو، ان کی بیٹی کے آپ بیٹے ہیں۔ یہ قربت، یہ خاص رشتہ داری بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ میسر ہے۔
یہ آپ کے بہت سے مقام ہیں نمایاں پہلے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو مکہ کی طرف کفار مکہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا، تو بعد میں اطلاع ملی کہ رسول اللہ عثمان غنی شہید ہو گئے، کفار نے ان کو مار ڈالا، تو پھر حضور نبی اکرم 1400 یا 1500 صحابہ اکرام کو جمع کر کے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، ایک شجر کے نیچے، ایک درخت کے نیچے، بیعت رضوان سے کہا جاتا ہے۔ حضور نے ان سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ آج میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور یہ پکارو کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ ضرور لیں۔ یہ مقام، یہ عظمت یہ آپ کی تو 18 ذو الحج شریف آپ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ میں نے چاہا اسی دن کی نسبت سے آج مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔